السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دفعہ کی ایپیسوڈ نمبر 68 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کے نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ ثاقب نے فائق صاحب کی صحت یابی اور نئے آنے والے مہمان کی خوشی میں گھر میں ہی ایک پارٹی ارینج کر لی تھی۔ دونوں ہی پورشن میں اچھے خاصے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ ملازمین بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر دوڑتے کاموں میں بھی لگے ہوئے تھے اور سب کی خاطر مدارت بھی کر رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھے فائق صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتوں میں بزی تھے۔ بات بات پر مسکراتے آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انہی کی طرف دیکھتے لیار نے شکر کے احساس سے لبریز ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر ادھر دیکھا جہاں بڑی ماں مہمان خاتونوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ثاقب بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ بچوں کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ بس یہاں نہیں تھی تو وہ نگار تھی، اس کی ممی۔ صبح سے ہی نہ جانے وہ کہاں غائب تھی۔ ایک دم سے الیار کو وحشت نے آ گھیرا تھا۔ دل و دماغ پر ایسی بیزاری چھائی کہ سارے منظر سے دل اچاٹ ہو گیا، اور ایسا اچاٹ ہوا کہ پھر اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر یہ دنیا کے دستور جسے نبھانے کے لیے وہ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجائے وہیں پر بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کچھ دوست بھی آ گئے تھے اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ۔ الیار کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے خوش دلی سے ملنا پڑا۔ ان سے ملنے میں مصروف تھا کہ ثاقب اس کے قریب آ گئے۔ ایلی تم میرے ساتھ آؤ ذرا۔ ثاقب بھائی نے اس کے پاس آ کر اس کے بازو کو تھاما۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ان کے ہمراہ ہو لیا۔ میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آپ میرا بازو تو چھوڑیں۔ الیار نے یوں اپنے بازو دبوچ کر لے چلنے پر دہائی دی۔ کیا پتہ اگلی بار کی طرح اس بار بھی بھاگ جاؤ۔ رخصتی والے دن کا حوالہ دیکھ کر وہ اس کے بازو آزاد کرتے ہوئے ہنسے۔ اگر یہ مذاق تھا تو بالکل بھی ہنسنے کے لائق نہیں۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے برا مان کر انہیں دیکھا۔ یہ اس لیے تھا کہ ہنسو اور یہ 12 بجاتی شکل درست کرو۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال نوچے۔ میں عاقب اور عادل نہیں ہوں۔ وہ اپنا گال نوچے جانے پر چڑا۔ قد میں بھلے ہی تم مجھ سے کچھ زیادہ ہو، مگر ہو بالکل میرے عادل اور عاقب کی طرح۔ انہوں نے اسے شانے سے لگا لیا۔ الیار کی ساری بیزاری، دل پر چھائی اداسی دور ہو گئی۔ بھلا جس کے اطراف میں اتنے چاہنے والے موجود ہوں وہ کیوں کر پریشان و غمگین رہے۔ مائی سویٹ بگ برو، وہ بھی ان کے کاندھے سے لگا۔ آ جاؤ، سب سمین کو دلہن بنا رہی ہیں، میرا شیر دلہا بن کر تیار ہو جائے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پورشن کی طرف کھینچا۔ ناٹ اگین، یہ آپ کو اور بھابھی کو کیا آئیڈیا آ گیا کہ اس میں ہماری دوبارہ رخصتی بھی کر دیں؟ مجھے نہیں بننا دلہا، آپ میری دلہن کو بس مجھے سونپ دیں، میں چلا اپنے روم میں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہ جانے بھابھی سمین کو صبح سے لے کر کس کمرے میں گم ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے بچوں پر بھی پڑی۔ بچے اپنے ڈھیر سارے کزنز بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ الیار یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی بچے ابھی تک اس کے پاس نہیں آئے۔ وہ عادل اور عاقب کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ثاقب نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ بچوں کو رہنے دو، اپنے میں مست۔ چاچوں کو دیکھ لیا نا تو تمہیں چھوڑنے والے نہیں، میرے ساتھ چلو ابھی۔ اس کے لاکھ اعتراض پر بھی انہوں نے اسے اپنے کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ چلو شاباش، اسے پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے بیڈ سے اٹھا کر نئے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ بھائی کیا ہے یہ سب؟ پہلے پارٹی، پھر مہمانوں کو جمع کر لیا، اب یہ سب؟ ہماری شادی ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کپڑے دیکھ کر کوفت سے کہا۔ یہ سب انکل کی صحت یابی کی خوشی اور تمہارے باپ بننے کی خوشی میں ہے، اور اب ہم سب اس کی خواہش ہے کہ تم دونوں آج سے زندگی کی نئی شروعات کرو۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نئی زندگی کی شروعات؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ مہمانوں سے جا کر پوچھنے کہ وہ ممی کے نہ ہونے پر کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ ڈیڈ مریض تھے اور ان کی بیوی ہی غائب ہے۔ نئے مہمان کی دادی ہے، مبارکباد دینا چاہتے ہیں لوگ، مگر خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہر بار ایک نیا موضوع لوگوں کو مل ہی جاتا ہے، الیار زین علی کو تماشا بنانے کے لیے۔ وہ بہت تلخ ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو بیڈ پر اچھالا تھا۔ ماروں گا ایک جما کر تو دماغ صحیح ہو جائے گا۔ تمہیں کب سے لوگوں کی پرواہ ہو گئی؟ انہوں نے پیار بھری جھڑکی دی۔ مار لیں، مگر بھائی میری زندگی میں یہ کڑواہٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھتا بہت ہی دکھ سے بولا۔ مامی کی وجہ سے پریشان ہوں؟ ثاقب اس کے قریب ہی بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا، دیکھو ایلی، اب تمہیں انہیں ایسے ہی روپ میں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ بھائی وہ خود کو بدل نہیں سکتی، کیا میرے لیے بھی نہیں؟ الیار خود کو بہت بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ ایلی سوری، مگر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، مامی فطرتی طور پر خود غرض ہیں، وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ ثاقب جو کہہ رہے تھے حقیقت تھی۔ الیار کا سر اور بھی جھک گیا۔ جانتا ہوں بھائی،
کبھی اسی نیچر پر ان کے فخر کرتا تھا۔ وہ بہت تلخی سے ہنسا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، جب ان کی نیچر ہی ایسی ہے الیار، مامی نے جو بھی کیا، مگر ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہمارے خاندان کی عزت زمانے بھر میں اچھالی جائے۔ مامی بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں لندن گئی ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ جو کچھ ہوا وہ اسی دن دفن ہو چکا۔ ہم کیا خود فائق انکل نہیں چاہتے کہ اس بات کا کوئی بھی ذکر سارے زمانے میں ہو۔ ثاقب نے اس کا ہاتھ تھام کر تھپکا۔ الیار نے سکون سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ دل سے آخری کانٹا بھی بڑی دیر کے بعد نکلا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اب تک لوگوں سے، خاندان والوں سے بھاگنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں اس سے کوئی نگار کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا صرف عمر بھر کا روگ ہی نہیں، احساس جرم اور شرمندگی بھی اسے بخشتی تھی۔ سر اٹھا کر جینے کا غرور بھی چھینا تھا۔ ابھی تک وہ نظریں ملا کر بات کرنے میں سب سے ڈر رہا تھا، لیکن اب اس نے گہری سانس لی۔ نگاہوں میں فائق صاحب کا مرتبہ اور بلند ہوا۔ کون معاف کرتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ برباد کرنے والوں کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کریں؟ اس کی ظاہری امیج ہمیشہ اچھی بنی رہی، مگر انہوں نے اس کے لیے نگار کی وہی امیج بنائی رکھی جیسی وہ دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ ثاقب اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بس تسلی بخشنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو تھپک رہے تھے۔ اب ان باتوں کو چھوڑو جن کے تصور میں بھی بس تکلیفیں ہیں۔ سارے اندیشے، ساری بیزاری دور کر کے جلدی سے آ جاؤ، ورنہ اگلی بار تم غائب ہوئے تھے اور اس بار نیلم سمین کو روم میں جانے نہیں دیں گے۔ کہتے کہتے انہوں نے آخری جملہ شرارت سے ادا کی۔ ایسے ہی آنے نہیں دیں گی؟ وہ بھی سب بھلا کر دھوند سے بولا۔ وہ ہنس پڑے، پھر بیڈ سے اٹھتے ہوئے کپڑے بھی اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ الیار نے فوراً کپڑوں کو کیچ کیا۔ اب فضول باتیں چھوڑو اور چینج کر کے جلدی سے آ جاؤ۔ کہتے کہتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ الیار شانے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ نکسک سے تیار ہو کر اس نے آئینے پر ایک نگاہ ڈالی۔ پرفیکٹ کہتے ہوئے کوٹ پہن کر اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر کے ایک بار پھر اپنے بالوں میں ہیئر برش پھیرا۔ ڈن، ہم تو تیار ہو گئے، اب صنم کے جلوے بھی دیکھ لیں۔ مسکراہٹ کے اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ دل اس کے خیال سے ہی سرشار سا ہو رہا تھا۔ چل بیٹا الیار، کچھ دیر اور صبر کر لے، ابھی نیچے ظالم سماج کا ایک جمع غفیر ہے۔ اپنے دل میں مچلتے جذبات کو سمجھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آ گیا آپ کا بچہ۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا، ثاقب بھائی بڑی ماں سے بولے۔ سب کی نگاہ اس پر جمی تھی۔ مطمئن، خوشی سے دمکتا، فائق صاحب کے دل اطمینان سے بھر گیا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا بچہ، بالکل شہزادہ، اللہ نظر بد سے بچائے ہمیشہ۔ بڑی ماں خوشی سے آگے بڑھیں۔ الیار نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے آگے سر جھکایا۔ اس کی پیشانی پر پیار دے کر اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھائیں۔ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہا کرو۔ فائق صاحب نے بڑھ کر اس کے گلے لگایا۔ وہ ان کے گلے لگ کر وہیں ہمیشہ والا سکون محسوس کر رہا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے اس سے الگ ہو کر اس کے شانے کو تھاما۔ اپنے ڈیڈ کا مقابلہ جو کرنا تھا۔ وہ شریر ہوا، یہ سچ بھی تھا۔ اس عمر میں بھی فائق صاحب بہت شاندار تھے۔ شریر، انہوں نے اس کے گال پر چپت لگائی۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں میں، آپ تو اب بھی… اچھا بس بک بک میں نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، فائق صاحب نے ہنس کر ٹوک دیا۔ انکل صحیح کہہ رہے ہیں، بک بک بند کر اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ ثاقب نے اسے صوفے پر پکڑ کر بٹھا دیا۔ دولہا میاں تو آ گئے، دلہن کہاں ہے؟ الیار کے دوستوں نے شرارت سے الیار کو دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ دلہن بھی آ جائیں گی؟ الیار بھائی سے کہیں اپنے حواس درست رکھیے گا، نیلم کی کزنز وہاں آتے ہوئے بولی۔ وہ بس مسکرا دیا۔ اپنے گھر والوں کے علاوہ وہ کسی سے بھی ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا۔ ہاں مگر اخلاق سے سب سے پیش آتا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اور نرم فطرت کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ ہمارے دوست کے حواس کبھی درست نہ رہیں، بڑے مضبوط اعصاب ہیں ایلی کے۔ الیار کے دوست اب شروع ہو چکے تھے۔ پھر کیا تھا، جوابی کارروائی بھی ہونے لگی۔ الیار کان بند کر کیے چپکے سے وہاں اٹھ کر قدرے پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کے اٹھ کر جانا محسوس بھی نہیں کیا۔ سب اپنی اپنی بحث میں لگے تھے۔ چاچو چاچو، عاقب اور عادل نے اب چاچو کو دیکھا تھا۔ دونوں دوڑتے ہوئے صوفے پر چڑھ کر اس کے دائیں بائیں آ کر اس سے لپٹ گئے۔ اب یاد آئی چاچو کی؟ الیار نے فوراً انہیں اپنے بازوؤں میں بھرا۔ ہم تو سارے کزنس کے ساتھ کھیل رہے تھے نا وہاں پر، ماما نے بتایا نہیں کہ آپ آ گئے ہیں۔ عاقب کی معصومیت سے بولنے پر الیار نے فرد محبت سے اس کے گال چومے۔ چاچو آپ گھر کیوں نہیں آتے تھے؟ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ عادل نے اس کے گال پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیرے۔ میں مل تو لیتا تھا آپ لوگوں سے وہاں ہاسپٹل میں۔ اس نے اس بار عادل کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ لیکن رات میں تو نہیں آتے تھے نا؟ اس نے پھر بھی شکایت کی۔ تمہاری چاچی کو ڈر لگتا تھا نا، اس لیے نہیں آیا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تب آپ چاچی کو ہماری طرح سے فائٹنگ سکھائیں نا، تاکہ وہ بھوت کو بھگا دیں۔ عادل کی معصوم بات پر وہ زور سے ہنس پڑا۔ دور بیٹھی مہمان خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف
बड़ी माँ ने उसकी तरफ देखकर शुक्र का सांस लिया। वहीं फाइक साहब और साकिब भी मुतमईन हो गए थे कि वो खुश था। सबसे अलग थलग बैठने पर उन लोगों ने देखकर भी उसे कुछ कहा नहीं। इलियार को हंगामों से उलझन थी। मजाक शरारतें सब बच्चों और उन लोगों तक ही महदूद थी। उठकर भी इसीलिए आ गया था कि यहाँ अब तूफान बदतमीज़ी मच गई थी। साकिब और फाइक साहब ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर मर्द हजरात से बातों में मसरूफ़ हो गई। चाची को तुम्हारी तरफ फाइटिंग सिखा देना तो तुम्हारे चाचू की एक हड्डी भी सालिम नहीं रहेगी। उसने गोद में बैठे आदिल के पास झुककर धीरे से कहा। चाचू, चाची दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही हैं। आकिब ने उससे मासूमियत से कहकर उसके आतिशी शौक को और हवा दी। हमने तो नहीं देखा, उसने मुंह बनाया। मैं लेकर आता हूँ, आप देख लें। आकिब फौरन सोफे से कूदकर उतर कर भागा। आप नहीं लेकर आएंगे चाची को? उसने आदिल के नर्म मुलायम फूले फूले गाल छुए। मुझे बस आपके पास रहना है। आदिल जमकर उसकी गोद में बैठ गया। उसने हंसकर उसके बाल बखेरे, तभी हंसी कहकहों की गूंज पर उसने फौरन अपनी गर्दन मोड़कर उधर देखा था। रंग बिरंगे लिबासों से सजी लड़कियों का एक झुंड समीन के साथ था। एक तरफ किसी और ने और एक तरफ से नीलम भाभी उसे संभाले हुई थी। सामने कोई और खड़ी उसकी निगाहों में रुकावट बनी थी। न जाने वो कौन सा दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी कि इलियार को समीन का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। और जब वो अपना काम ख़त्म करके दूर हटी तो इलियार पलकें झपकाना भी भूल चुका था। दुल्हन तो वो पहले भी बनी थी और होश तो तब भी उड़े थे, मगर आज तो बात ही जुदा थी। शायद माँ बनने के नूर ने उसके हुस्न को और भी दोबाला कर दिया था। इलियार को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा ज़्यादा गुलाबी हो रहा था या उसके लिबास का अक्स था, वो जिससे सब भूल गया था। चाची, आपको चाचू को दिखाना है, उन्होंने अभी तक आपको नहीं देखा है। आकिब दौड़ते कदमों से समीन के पास पहुंच गया। समीन की चूड़ियों गजरों से सजा हाथ थाम कर खींचा। अरे अरे, संभल कर, चाची ऐसे दौड़ नहीं सकती। नीलम ने प्यार से बेटे को टोका। समीन ने घबराकर आकिब को देखा। वो तो पहले से इतनी नर्वस हो रही थी, ऊपर से ये आकिब और सबकी हंसी, उसका सर और झुक गया। ओके मम्मा, बट मैं ले जाऊंगा चाची को, चाचू को देखना है। आकिब समझदारी से सर हिलाकर समीन के हाथ को थामे हुए था। बेटा, आपके चाचू देख रहे हैं और क्या खूब देख रहे हैं, जैसे पहली बार देख रहे हो। नीलम ने इलियार को यूँ समीन को देखते हुए देखकर बड़ी जोर की हंसी आ रही थी। मैं ले चलूँगा चाची को। आकिब जिद से बोलता समीन का हाथ यूं ही थामे रहा। सब खिलखिलाती समीन से सरगोशियाँ करती इलियार तक पहुंची थी। देखें चाचू, चाची प्यारी लग रही है ना, आप भी देख लें। आकिब ने आखिरकार अपना काम पूरा कर ही लिया था उसे दिखाने का, इसलिए अब समीन का हाथ छोड़कर फिर से इलियार के पास चढ़कर बैठ गया। आदिल भी अपनी गोल गोल चमकती आंखों से अपनी चाची को देख रहा था। सबकी हंसी, इलियार फौरन होश में आकर संभल कर बैठ गया। भाभी ने समीन को वहीं उसके पास बिठा दिया। बड़ी धूम थी तुम्हारी शराफत की, समीन को देखते ही सब खत्म हो गई। नीलम समीन का टीका दुरुस्त करते हुए उसके कानों में शोखी से बोली। बीवी को देखने में शराफत कभी ख़त्म नहीं होती, और बढ़ती है। अपने पास बैठी समीन को देखते हुए वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला। नीलम हंसकर सीधी हो गई। बड़ी माँ ने दोनों के फिर से सदका दिए, कुर्बानी करवाई। देर रात तक यह हंगामा चलता रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो घर में सन्नाटा छाने लगा। भाभी, मैं चेंज करूंगी अब, समीन ने अपने पास आराम से सोफे पर टेक लगाकर पैर उठाकर बैठी नीलम से कहा। उस वक्त वहाँ सिर्फ वो, बड़ी माँ और नीलम ही बैठी थी। बच्चे थककर अब आराम से दूसरे सोफे पर सो रहे थे। चुप से बैठी रहो, अभी रस्म बची है, इलियार को आने दो। उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारते हुए उसे डपटा। थक गई है बच्ची, आज ही तो आई है हॉस्पिटल से, कब तक बैठेगी? तुम पहुँचा दो कमरे में, ऐसे में ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। समीन बच्चे, तुम लेट जाओ अब। बड़ी माँ को थकी थकी समीन की शक्ल पर रहम आया था। नीलम से प्यार से कहा, आराम ही आराम करना है, अब बस एली को आने दे, उससे काम है मुझे। नीलम राजदारी से समीन की तरफ देखते हुए अपनी उतारी चूड़ियाँ सोफे पर ढेर करती जा रही थी। कोई फजूल सी रस्म होगी, आप अपने देवर के साथ ही पूरी कर लीजिएगा। मुझे पहुँचाए कमरे में, बल्कि मैं बड़ी माँ के कमरे में जाती हूँ। समीन उनकी राजदारी पर मशकूक हुई थी। खुफकी से कहते खुद ही उठने की कोशिश की। आराम से बैठो वरना हशर कर दूंगी तुम्हारा। बड़ी आई बड़ी माँ के कमरे में जाने वाली। नीलम ने उसे तेज़ी से डांटा। वो मुंह बनाती चुपके से वहीं कुशन रखकर दराज हो गई। बड़ी माँ और नीलम ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। खुद तो बोझ से आज़ाद हो रही हैं और मुझे बांधा हुआ है, मैं भी उतार दूँ ज्वेलरी? नीलम को अब ज्वेलरी उतारता देखकर समीन ने शिकवे के साथ साथ इल्तिजा की। खबरदार, जो एक भी सुई कांटा कम हुआ, चुप से बैठो बस। नीलम ने हाथ उठाकर धमकी दी। देखिए बड़ी माँ, समीन ने मुँह बसूरा। इलियार को ही बुला दो तुम। बड़ी माँ को समीन पर भी रहम आ रहा था और इलियार का भी ख्याल था। उन्होंने नीलम से कहा, वो मेहमानों को गेट तक छोड़ने गया है, आता होगा। नीलम फैल कर बैठते हुए इत्मीनान से बोली।
اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے گزر گیا. اللہ نے آزمائشوں کے بعد اتنی خوشیاں دے دی. شکر تھا کہ کسی نے نگار کے بارے میں زیادہ پوچھا نہیں. بڑی ماں اللہ کا شکر کرتی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی. ان کا ذکر ہی نہ کریں. مجھے تو سوچ سوچ کے بس غصہ آتا کہ کوئی عورت اتنے خود غرض کیسے ہو سکتی ہے. پہلے سمین کی ممی کے ساتھ برا کر کے ان کا دل نہیں بھرا جو اب تک کچھ بھولنے کو تیار ہی نہیں ہے. چلے شوہر سے کوئی مطلب نہیں مگر ان کے آنے والے پوتے کا سیلیبریشن تھا. مگر دیکھیں شکل تک نہیں دکھائی. نیلم نے نفرت سے کہتے کہتے سمین کی طرف بھی دیکھا تھا. سمین انہیں بہت عزیز تھی. اس کی ممی کے ساتھ جو ہوا انہیں اس کا دل سے افسوس تھا. جو ہوا سو ہوا. نگار سے انصاف اللہ لے گا. مگر اب کوئی ضرورت نہیں پرانی باتیں دہرانے کی. الیار کو تکلیف ہوگی. کچھ بھی ہو بہرحال اس کی ماں ہے. اتنی مشکل سے اپنا بچہ مجھے آج اتنا خوش نظر آ رہا ہے. کیسے سرشار سا ہے. اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے. الیار کے لیے ان کی آواز میں شہد کھلا ہوا تھا. ہاتھ اٹھا کر دعا کی. خوش کیوں نہیں ہوگا. اتنی مشکل سے تو تم اس کے ہاتھ آنے والی ہو. نیلم نے کھسک کر چپ بیٹھی سمین کے کان میں کہا. سمین نے ان کی شوخی پر ان کے بازو میں زور سے چٹکی کاٹی. ہائے اللہ. وہ درد سے چیخی. کیا ہوا. بڑی ماں نے سمین کو چٹکی کاٹتے دیکھا نہیں تھا. نیلم کے چلانے پر گھبرا کر پوچھا. بھابھی کے ہاتھوں میں بہت درد ہے شاید. سمین نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر نیلم کو دیکھتے ہوئے بڑی ماں کو جواب دیا. ہوگا کیوں نہیں. آج نیلم نے بڑی محنت کی ہے. زیادہ درد ہو رہا ہے تو مالش کر لو. بڑی ماں پیارے اور سادہ انداز میں نیلم سے بولی. نہیں بڑی ماں ٹھیک ہے اب. بڑی ماں سے کہتے ہوئے اپنا بازو سہلاتے مسکراہٹ چھپاتی سمین کو گھورا بھی. آج تو تھک گئے یار. اتنے میں ثاقب بولتے ہوئے اندر آئے تھے اور آتے ہی بڑی ماں کے پاس صوفے پر ان کی گود میں ڈھیر ہو گئے. اور اکٹھا کر لے سب کو. سمین بیگم کی گود بھرائی کروا لیں. پارٹی منوا لیں. لوگوں کی بک بک سن لیں. اتنا ہنگامہ ہو گیا تھا کہ میرے تو سر میں درد ہونے لگا. اس کے پیچھے پیچھے الیار بھی بڑبڑاتا سمین اور نیلم کو دیکھتا دوسرے صوفے پر تھم سے گرا تھا. نیلم کچھ بولنے والی ہی تھی کہ فائق صاحب کو بھی اندر آتے دیکھ کر ادب سے پیر صوفے کے نیچے رکھ کر سیدھی ہوتی شریف بہوؤں کی طرح بیٹھ گئی. سمین پہلے سے ہی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی. تم لوگوں کا ابھی بھی کوئی محفل جمانے کا پروگرام ہے کیا. سب کو آرام سے صوفے پر ڈھیر دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے باری باری سب کو دیکھا. میرا تو برپا ہو کر ختم ہوئی محفل کا ہی کوئی پروگرام نہیں تھا. کچھ جا کے اب پھر سے محفل. ڈیڈ آپ جا کر آرام کریں اور اب ہم بھی چلیں. چلو آ جاؤ تم آرام کر لو اب. الیار لگاتار بولتا اٹھ گیا. ساتھ ہی نیلم کے پاس بیٹھی سمین کی طرف ہاتھ بڑھایا. نیلم کو اپنا سارا پروگرام خطرے میں پڑتا دکھا تھا. شرافت گئی بھاڑ میں. وہ سوچتی فوراً اٹھ گئی. ایسے کیسے. پہلے میرا نیک لاؤ. اپنی شادی والے دن تو بھاگ گئے تھے. ولیمے والے دن مجھے خیال نہیں آیا. پھر حالات نہیں بنے مگر آج نہیں. ابھی کے ابھی نکالو فوراً میرا ڈبل نیک. ورنہ میں سمین کو جانے دینے والی نہیں. وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی. فائق صاحب مسکرائے تھے اور بڑی ماں بھی ہنسی. ثاقب نے ذرا سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور منہ بنا کر پھر بند کر لی. سمین کو اب سمجھ میں آیا کہ اسے کس لیے روکا گیا ہے. اتنی دیر سے اسی لیے مجھے روکا گیا. بابا آپ مجھے سہارا دیں ذرا. مجھے اپنے روم میں جانا ہے. پاس کھڑے فائق صاحب کا اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ تھاما. تم الیار کے ساتھ آؤ اوکے. انہوں نے پیار سے حوروں سے نظر آتی اپنی گڑیا کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو تھپکا. وہ تو نظر بھر کر دیکھنے سے بھی اب اسے ڈر رہے تھے کہیں اسے خود کی نظر نہ لگ جائے. دونوں ساتھ ساتھ اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ کتنی بار خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. ایلی سمین کو کمرے میں لے چلو. نیلم بیٹا نیک میری طرف سے لے لو. مجھے بھی تو اپنی بیٹی کو اتنی بڑی خوشی میں تحفہ دینا چاہیے. فائق صاحب نے الیار سے نرمی سے کہتے ہوئے پھر نیلم سے بھی کہا. ساتھ ہی اپنا والیٹ نکال کر کئی نوٹ کھینچا. نہیں نہیں انکل. وہ تھوڑا گھبرائیں فائق صاحب سے. کبھی اتنی بے تکلفی تو نہیں تھی. ادھر انکار ہے تو نیک مجھے دے دیں انکل. ثاقب نے لیٹے لیٹے ہاتھ پھیلائے. الیار کو ہنسی آئی. تم بھی لے لینا. فی الحال ابھی بس نیلم کا حق ہے. ثاقب سے کہتے ہوئے انہوں نے نیلم کی طرف نوٹ بڑھائے. نیلم نے ایک نظر ان کے شفیق چہرے پر ڈالی پھر خوشی خوشی سارے پیسے تھام لیے. رات بہت ہو گئی ہے. ایلی سمین کو اپنے کمرے میں لے جاؤ. کچھ دنوں پہلے بھلے مصلحت کے تحت ہی صحیح انہوں نے سمین سے یہ حق چھینا تھا اور آج پھر سے وہ اسے یہ حق دے رہے تھے. سمین کا سر تھپک کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے. چلیں ہٹیں. اب خلاصی ہو گئی نا. نیک مل گیا. اب دیواریں چین ہٹائیں. الیار نے نیلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے شرارت سے کہا. ایسے کیسے. ابھی تو پوری وصولی ہوگی تب بیوی ملے گی. انہوں نے فائق صاحب کے دیے گئے پیسوں سے اپنے چہرے پر ہوا لی. اتنی لالچی بہو ہے آپ کی. دیکھ لیں پھپھو. خاموش بیٹھی بڑی ماں کو اس نے شکایت کرتے ہوئے نیلم کو دیکھا. بڑی ماں بس مسکرا دی. ایسی ویسی بہت بڑی. تمہارے بھائی کو تو ڈاکوؤں کی طرح لوٹتی ہیں. آنکھ بند کیے ثاقب نے بولنا ضروری سمجھا. سمین کو بڑی زور کی ہنسی آئی. شوہر ہوتا کس لیے. نیلم نے پیسے مٹھی میں جکڑ کر گردن تانی. یعنی مانتی ہیں کہ ڈاکو ہیں آپ. الیار نے شرارت سے کہا. 100%.
ان کے بولنے سے پہلے ہی ثاقب دوبارہ بولے۔ سمین اس بار پھر ہنسی۔ تمہاری بڑی کھیکی نکل رہی ہیں۔ نیلم نے سمین کے پاس بیٹھ کر اسے ہاتھ مارا۔ بھابھی مت کریں، آپ کا ہاتھ بس ہم بیچاری سہ سکتے ہیں، بہت نازک ہیں، میڈم لگیں تو رونے بیٹھ جائیں گی، اور پھر یہ میک اپ بہہ جائے گا، اور پھر وہیں چڑیل صورت اور تمہارا سر۔ شرارت سے بولتے الیار کو سمین نے چل کر صوفے سے کشن اٹھا کر مارا تھا۔ الیار نے ہنستے ہوئے کشن کیچ کر لیا۔ بڑی ماں میں آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں، سمین نے اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بڑی ماں سے کہا۔ انہوں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ الیار جلدی سے بولا، پھپھو بس میری ہیں، میری ماں، زیادہ لاڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کی ساس ہے پھپھو، زیادہ ان لوگوں کو منہ مت لگائیں پھپھو، ورنہ آپ کی بہوؤں کا دماغ خراب ہو جائے گا، جو ویسے پہلے سے بھی موجود نہیں۔ وہ بڑی ماں کے دوسری طرف بیٹھ کر ان کا شانہ پکڑ کر بولا۔ وہ ہنسی تو سمین اور نیلم دونوں نے برا مانا۔ بڑی ماں یعنی آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں جو ہنس رہی ہیں، سمین نے لاڈ سے شکوہ کیا۔ تم چاروں میرے اپنے ہو، میرے اپنے بچے۔ انہوں نے چاروں کی طرف پیار سے دیکھا۔ چاروں ہیں تو یہ بھائی کس خوشی میں اتنی دیر سے قبضہ جمائے آپ کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں؟ ہٹیں بھائی، پھپھو کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا میرے لیے ریزرو ہے۔ الیار نے ثاقب کے سر کو ان کی گود سے ہٹایا۔ بچپن سے میری ماں پر قبضہ جمایا ہوا ہے، آج تو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو اٹھاؤ اور گمو۔ ثاقب نے اس کے ہاتھ کو پرے کر کے اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے سمین کی طرف اشارہ کیا۔ کیا لے جاؤں؟ آپ کی بیوی نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ جیسے عمر بھر یہیں رکھنے کا ارادہ ہو، اس نے نیلم کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ عمر بھر تو نہیں، مگر جب جیب ڈھیلی نہیں کی نا تو آج کی رات تو یہیں رہیں گے میرے ساتھ۔ نیلم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سمین کا بازو دبوچا۔ وہ کراہی تھی، ان کی مضبوط پکڑ پر الیار صحیح کہتا ہے، ان کا تعلق ضرور پہلوانوں سے ہے۔ دیکھ لیں بھائی یہ تانا شاہی، 2 مہینے پرانی دلہن پر ایسا دعویٰ، الیار جل کر بولا۔ چھوڑو نیلم، نیک چاہیے مجھ سے لے لینا۔ بڑی ماں کو الیار کا بنا منہ کہاں برداشت، فوراً نیلم کو ٹوکا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں بڑی ماں، اتنی آسانی سے میں ماننے والی نہیں۔ ہاں آپ جو چاہیں دے دیں۔ نیلم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے الیار کو دیکھا۔ پورے خاندان سے نیک مانگنے والی کون سی رسم ہے؟ پہلے ڈیڈ، اب پھپھو، کچھ دیر میں بھائی سے بھی مانگنے بیٹھ جائیے گا۔ الیار بری طرح سے جل گیا۔ سمین نے مسکرا کر سب سے نظر بچا کر اسے چپکے سے دیکھا۔ نقصق سے تیار وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنا کہ دل نے چپکے سے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ان سے کیا لینا دینا، ان کی جیب تو ہماری ہی ہے۔ نیلم نے شرارت سے اپنے شوہر صاحب کو دیکھا۔ ہاں بس لوٹنے کے لیے، اپنا درد بیان کرنے کے لیے ووٹ کر بیٹھ گئے۔ نیلم اور الیار نے کہا لگایا۔ سمین بھی ہنسی تھی۔ بڑی ماں نے اپنے چاروں بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر دل سے ان کی دائمی خوشی کی دعا کی۔ بس اب رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگوں کا جھگڑا تو کبھی ختم نہیں ہونے والا، مگر سمین پر تو رحم کھاؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بڑی ماں ان لوگوں کو پیار سے ڈانٹ کر اٹھنے لگی۔ الیار نے فوراً اٹھ کر انہیں سہارا دیا۔ کمرے میں لے جانا ہے سمین کو تو میں لے چلتی ہوں۔ نیلم شوخی سے الیار کو دیکھتی اٹھ گئی۔ بس رہنے دیں، وہاں جا کر پھر ڈٹ جانا ہے آپ کو، جو لینا ہے یہیں بولیں۔ الیار بڑی ماں کے ہاتھ کو تھامے تھامے جھوٹی ناراضگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں دینا اس ڈاکو کو، تم اٹھاؤ اپنی بیوی کو، میں دیکھتا ہوں۔ اس بار ثاقب سینے اوپر چڑھا کر میدان میں اترا۔ واہ جیو میرے بھائی۔ الیار فوراً بڑی ماں کو چھوڑ کر خوشی سے چہک کر آگے بڑھا۔ بڑی ماں ہنس کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے واہ، آپ کون ہوتے ہیں میرے اور میرے دیور کے بیچ میں آنے والے؟ نیلم کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سمین الیار کو اپنے قریب آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ بہت ہو چکی ہے لوٹنے والی رسمیں، مجھے انقلاب لانا ہے۔ اپنی شادی میں بہت لوٹا گیا ہوں میں، مگر بس یہ ظلم اب بند، دلہا نہ ہو گیا ATM ہو گیا، ہر کوئی آئے اور بیکار رسموں کے بہانے پیسے نکال لیں۔ ان کی بات پر گھبراہٹ کے باوجود بھی سمین کھلکھلا کر ہنستی۔ اس کی ہنسی الیار کا قرار لوٹنے کے لیے کافی تھی۔ اپنی نگاہیں ہٹانے میں اسے بڑی مشکل ہوئی تھی۔ نیلم کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے اپنے میاں کے زرعی کلمات سن رہی تھی۔ چلو اٹھاؤ اپنی دلہن۔ انہوں نے نیلم کے ہاتھ جکڑ کر اسے سمین کے پاس سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور الیار کو حکم دیا۔ نہیں نہیں، میں خود سے چل لوں گی۔ سمین بری طرح سے بوکھلائی۔ یہ بھی رسم ہے بیوقوف، دلہا دلہن کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، بتایا تو تھا تمہیں۔ اس نے مسکرا کر سمین کو آنکھ ماری۔ سمین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہر بار کوئی رسم نہیں نبھانا، مگر یہ رسم تو تم ضرور نبھاؤ گے۔ نیلم کو سمین کی گھبراہٹ اور الیار کی خوشی پر ہنسی آئی تھی۔ ثاقب نے ان کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال کر خود سے لگایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں خود چل لوں گی۔ وہ الیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرائی، شرمائی، کچھ ناراضگی سے آہستہ سے بولی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے روکا۔ یار پرانی دلہن ہو تم، اور ویسے بھی کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، بس بھائی بھابھی، ان سے کیا پردہ۔ الیار کہتے کہتے آرام سے اسے گڑیا کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ نیلم اور ثاقب کے کہے سمین شرم سے پانی پانی ہو گئی۔
آپ کا ڈھیر ساری شاپنگ اور آپ کی پسندیدہ جگہ پر ڈنر ڈن ہے بھابھی، جب کہیں گی بندہ حاضر ہو جائے گا۔ نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے نیلم کو خوش کر دیا۔ انہوں نے خوش ہو کر اسے وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ وہ بھرپور خوشی کے احساس سے اسے یوں ہی اٹھائے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ اتنا گھور کیوں رہی ہو؟ رسم تھی، یہ اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ الیار نے شرارت سے اپنے گلے میں بازو ڈالے ناراض سے سمین کو دیکھا۔ وہ لگاتار اسے گھورے جا رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے آپ رسم کے کتنے قائل ہیں۔ آپ؟ الیار کو ہنسی آئی۔ کبھی نہ کہوں تمہیں آپ، مگر بڑی ماں نے بولا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ چھوڑو یار آپ واپ، تم ہی کہو، مجھے وہی اچھا لگتا ہے۔ اپنی جان کے ہونٹوں سے وہ پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں پھر بڑی ماں کہیں گی میری بات نہیں مانی۔ سمین نے ہونٹ ٹیڑھے کیے۔ اوکے سب کے سامنے کہہ لینا، اکیلے میں تو تم ہی کہو گا رہوں گا۔ خوشی جیسے اس کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ اب کہاں لے جا رہے ہو اللہ، اب گود سے تو اتار بھی دو۔ الیار اسے گود میں اٹھائے بجائے روم میں جانے کے بنگلے سے باہر ہی نکل آیا تھا۔ جب سمین کی اچھے سے اوڑھی گئی شال شانوں پر سے کھسکنے لگی، وہ ہلکے سے چیخی تھی۔ اگر شال کھل جاتی تو سارے راز عیاں ہو جاتے۔ اس شال کے نیچے کون سے راز چھپے ہیں؟ والہانہ محبت سے سمین کے پریوں سے سجے سمرے روپ کو نگاہوں میں بھر کر وہ مسکرایا۔ جہاں لے چل رہے ہو وہیں دیکھ لینا، فی الحال مجھے اتارو نا۔ سمین نے ہلکے سے مسکرا کر پھر اپنے ہاتھ پاؤں مارے۔ میڈم اب آپ کے وعدے نبھانے کا وقت ہو گیا ہے، سارے وعدے سود سمیت وصول کرنے ہیں۔ بڑی بے باکی سے سمین کو دیکھتے ہوئے وہ سمین کو شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس شروع ہو جاؤ، جگہ تو دیکھ لیا کرو۔ سمین چاروں طرف دیکھتے ہوئے شرمائی سی بولی۔ اف یہ جلوے حضور کے، میں تو ابھی سے دیوانہ ہو رہا ہوں۔ الیار نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھونا چاہا۔ سمین نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ ایسا کرنے میں اس کے دونوں بازو کھل گئے تھے جو سلیو لیس آستین کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے، اور ان کی دودھیا چمکتی رنگت الیار کی حالت اور خراب ہوئی تھی۔ آج کیا قیامت مچانے کا ارادہ کر لیا جانم؟ مجھے تباہ کر دو گی کیا؟ الیار کی آواز بہک سی گئی تھی۔ جھک کر اس کے بازوؤں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سمین کو اب احساس ہوا اس نے اندر سلیو لیس بلاؤز پہنا ہوا ہے جو کھل گیا ہے۔ نہیں کرو ایلی، پلیز ایلی، کہاں لے جا رہے ہو؟ جلدی سے اپنے بازو شال سے ڈھک کر وہ حیا آلود مسکراہٹ سے اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ تمہیں محبتوں کے شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنی کار کے پاس رک کر اس نے سمین کو بہت آہستہ سے فرش پر کھڑا کیا تھا۔ روم میں چلتے نا، آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تھک بھی گئی ہوں۔ الیار نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا تھا تو وہ بولی تھی، ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں ہمیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے بہت شوخی سے سمین کی طرف دیکھا۔ تم ہو ہی پورے۔ کار سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ کیا ہو پورے؟ الیار نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، سمین اسے دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ آج تو اس کی چاہت کے رنگ ہی انوکھے تھے۔ سمین کو پتہ نہیں کیوں اس سے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ یار اب تک شرما جاتی ہو تم، اب تو پرانی ہو جاؤ۔ الیار نے سمین کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ ساتھ میں وہ کار بھی پورٹ سے نکال کر گیٹ تک لایا تھا کہ اس وقت نگار کی کار گیٹ سے داخل ہوئی تھی۔ الیار نے اپنی کار وہیں روک دی۔ سمین نے چپکے سے الیار کو دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ اب ضرور کار سے اتر کر نگار سے ملنے جائے گا۔ نگار کار کا ڈور کھول کر اپنی اسی اکڑ کے ساتھ نکلی تھی۔ ڈرائیور کار گیراج کی طرف لے کر چلا گیا۔ سمین بس چپکے الیار کو دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ تھا۔ وہ کار بھی نہیں بڑھا سکتا تھا کہ نگار ان کی کار کے سامنے سے ہی چل کر آ رہی تھی۔ سمین کو یقین تھا یہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، صرف اور صرف اسے جلانے کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی الیار کی کار تک آئی تھی اور رک گئی۔ السلام علیکم مامی۔ الیار نے اپنی طرف کے کار کے شیشے نیچے کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ نگار نے ایک نگاہ الیار پھر اس کے بغل میں دوسری سیٹ پر بیٹھی سمین کو دیکھا۔ بے پناہ حسن نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ سمین نے تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ الیار مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ وہ اتنی تیزی اور قطعیت سے بولی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی الیار کو ان کی بات پر غصہ آیا۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ وہ سمین کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اسے ایسا حکم دے رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام صرف بہانہ ہے۔ وہ صرف سمین کو خوش نہیں دیکھ سکتی، اپنی ہی کئی بات سے وہ پھر رہی تھی۔ گستاخی معاف ممی، فی الحال ہم کہیں جا رہے ہیں، آپ سے پھر بات کروں گا۔ بہت ہی تحمل سے کہا۔ سمین نے نگار کے متغیر ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے محبوب شوہر کو۔ آج اسے یقین ہو گیا کہ الیار کبھی بھی نگار کی وجہ سے اسے ڈی گریڈ نہیں کرے گا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس نے الیار کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تو الیار کے دل کو بھی اس اعتبار نے مطمئن کر دیا۔ اوکے ممی، اللہ حافظ۔ مسکرا کر اس نے ہاتھ ہلایا اور کار زن سے ان کی سائڈ سے نکال کر گیٹ تک لائی، اور نگار کھلی آنکھوں سے الیار کی کار کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ الیار نے کبھی ان کا کہا نہیں ٹالا تھا، ہمیشہ ان کی بات مانی، لیکن ایک سمین کے آ جانے سے سب تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ سب بھول گیا۔
جس نوشی کو انہوں نے عزت سے سر اٹھا کر جینے کا حق چھین لیا تھا، اسی نوشی کی بیٹی کیسے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے الیار پر حق جتا کر گئی تھی؟ کیا وہ انہیں جتا گئی تھی کہ ان کے بیٹے پر اب ان کا کوئی حق نہیں؟ پہلی بار شکست کے احساس نے جیسے نگار کے دل میں سوئی جنونیت کو پھر سے جگا دیا۔ الیار کے لیے انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں اب کوئی دخل نہیں دیں گی، انہیں سمین سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا۔ مگر آج پھر سے ان کے اندر وہی نگار جاگے جو حصول کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتی ہے۔ تم نے میرا بیٹا چھینا ہے نا، تو میں تم سے تمہاری خوشی، تمہاری محبت، تمہاری زندگی بھی چھین لوں گی۔ نوشی سے جو میں نفرت کرتی تھی نا، اب اس کا زہر اس کی بیٹی کے جسم میں اتار دوں گی۔ اب تک گیٹ کے پار دیکھتے ہوئے وہ زہریلی ناگن سے پھنکاری، یہ بھی بھول کر کہ اس زہر کے مار سے صرف سمین ہی نہیں، ان کا اپنا بیٹا ہی کیا نیا آنے والا وجود بھی زندگی ہار سکتا ہے، جس سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔